اعمال غدیر میں انشاءاللہ کل آپ روزہ رکھیں گے. اگر قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں, اگر رمضان کا قضا روزہ ہے. اور اگر مستحب روزہ ہے تو ویسے ہی مستحب ہے. اور کوئی مومن اگر جینوئنلی آپ کو دعوت دے تو اس روزے کو افطار کر لیجیے. 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسکرانا عبادت ہے, نیا لباس پہننا عبادت ہے. ویسے آپ کو معمولاً اسلام میں حکم ملے گا کہ سادگی اختیار کیجیے, لیکن غدیر کے موقع پر نیا لباس پہنو, بہترین خوشبو لگاؤ, بہترین جوتے پہنو, کھانا تقسیم کرو. امام رضا علیہ السلام خوشبو تقسیم کیا کرتے تھے. کہا کل جو عید کے دن ایک مومن کو کھانا کھلا دے وہ ویسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انبیاء و مرسلین کو کھانا کھلایا. کیا اہتمام ہے. کل ایک دن جو افطار کروا دے, غدیر کے روزے کا افطار کا 10 فیام کو اس نے کھانا کھلایا ہے. پھر پوچھا گیا کہ مولا یہ 10 فیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ایک فیام میں 70,000 انبیاء, کئی بار 1,00,000 انبیاء اور شہداء اور صدیقین اور صالحین شامل ہیں. اللہ غدیر کے معاملے میں لٹانے پر تیار ہے. علی 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 یا علی. ہے تو حقیقت یہی. کل 1 درہم صدقہ دیں 2,00,000 درہم کے برابر ہے. یہ احادیث پیش کر رہا ہوں میں. 1 درہم صدقہ دیں 2,00,000 درہم کے برابر ہے. اس سے میں تنقیح مناد کرتے ہوئے, یعنی ایک استحسان, ایک لطیف استخراج ہے کہ جب اللہ غدیر کے موقع پر 1 درہم کو 2,00,000 کے برابر کاؤنٹ کرتا ہے تو ایک مرتبہ یا علی کہنے کو کتنے برابر کاؤنٹ کرے گا؟ آپ کے کیا کہنے. پڑھ دیتا ہوں. کوئی رونق ہے ایسی جشن جناب امیر میں, محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. یا علی ہے میرے ساتھ آپ. میں نے شراب حب علی اب نہیں پی, مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ کل صدقہ دیں جتنا ہو سکے, کھانا کھلائیں اپنے مومن بھائیوں کو. مومن کو کھانا, ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, یہاں تو میں بھی موجود ہوں. اللہم صلی علی محمد و صحیح. ایک امیدوار سامنے ہی آپ کے, ادھر ادھر ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ادخال السرور فی قلوب المؤمنین, غدیر کے دن کسی مومن کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے. کیا بات ہے. آپ کے چہرے پر یعنی جتنی دیر مسکراہٹ رہے. احادیث میں آیا خدا 1,000 حاجات کو پورا کرے گا. 1,000 حاجات کو خدا اپنی خاص نظر رحمت کرے گا. سفید در و یاقوت کا محل عطا کرے گا. یعنی پوری امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے, فقط غدیر کے دن مسکرانے پر, مسکرا دینے پر. یا اللہ یا اللہ, یہ خاص الخاص اہتمام. ہاں یہ مسکراہٹ حقیقی ہونی چاہیے, وہ جو دل سے مسکراہٹ نکل کر چہرے پر آ رہی ہے. اور بخن والا نہ ہو معاملہ. پہنچ رہے ہیں ساتھ. اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. اے علی مبارک ہو, میرے مولا ہو گئے, مومنین کے مولا ہو گئے, مومنات کے مولا ہو گئے. یہ خطبہ غدیر یعنی اعمال غدیر لوگوں کو یاد رہتے ہیں, لیکن خطبہ غدیر نہیں پڑھتے معمولاً. پڑھیں آپ.
اعمال غدیر میں انشاءاللہ کل آپ روزہ رکھیں گے. اگر قضا روزہ ہے تو قضا کی نیت سے رکھیں. اگر رمضان کا قضا روزہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غدیر کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر مستحب روزہ ہے تو ویسے ہی مستحب ہے. اور کوئی مومن اگر جینوئنلی آپ کو دعوت دے تو اس روزے کو افطار کر لیجیے پھر, تو انشاءاللہ روزے کا بھی ثواب ملے گا, اس دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا. پہلے سے پری پلان نہ ہو انشاءاللہ, ہے نا. وائف سے کہہ دیا کہ میں روزہ رکھ کے اٹھ رہا ہوں, ذرا سامنے انڈا تو لا کے رکھ دینا. یہ دعوت قابل قبول نہیں ہے نا. لیکن اگر ویسے کوئی مومن انہوں نے کہیں پہ نیاز کا اہتمام کیا ہے, آپ کو جنرلی کہیں دعوت پہ بلایا ہے, آپ روزے کی نیت کریں مستحب روزہ. اگر واجب روزہ ہے قضا تو پھر تو ظہر سے پہلے تو پھر بھی کھول سکتے ہیں, لیکن بہرحال لیکن مستحب روزے کا جو ثواب ہے وہ یہ کہ مستحب روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ اس مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب ملے گا. غسل رجا کی نیت سے کریں اس امید پر کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ثواب عطا کرے گا, لیکن نماز کے لیے وضو کریں. ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز ہے ایک, دو نمازیں ہیں ویسے غدیر کی. ایک نماز ہے بالکل فجر کی طرح, پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر, دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دعا ہے جو مفاتیح میں لکھی ہوئی ہے. ایک نماز اور ہے کہ الحمد, اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد, 10 مرتبہ آیت الکرسی, 10 مرتبہ سورہ قدر. اس آیت الکرسی کو اگر آپ وہو العلی العظیم تک بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ کفایت کرے گا, ٹھیک ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ کام کر لیں. 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب ہے اس ایک نماز پر. میں نے کہا اللہ علی کے معاملے پہ لٹا رہا ہے. لے جاؤ. دیوی روپ کماری شاید ایک ہندو شاعرہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ لو کر دیا کونین کا دیوا لیا میں نے, میں اس کے خزانے سے علی مانگ رہی ہوں. علی کے علاوہ خزانے میں بچتا کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی, 4 مصرے تھے میں نے. اچھا, زیارت عید غدیر پڑھیں. یہ نماز ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی جانے والی ہے. کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ, کوشش پوری ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی پلیٹ فارم پر, پھر آپ سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا اس کو, جو لنک ہے ہم آن لائن ان اعمال کو کروائیں. کوشش یہ ہے دن میں, اور آپ تک وہ آ رہے ہوں گے. آپ آسٹریلیا ہی کے یا میلبرن ہی کے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انشاءاللہ آپ واٹس ایپ گروپ میں دیکھ لیجیے گا, آپ کو لنک شیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کی دعا بھی انشاءاللہ سلائڈز کے ساتھ کوشش کریں گے کہ پڑھائیں. جس مومن نے ان سلائڈز کے لیے اہتمام کیا ہے, اور وہی وہ مومن ہے کہ جنہوں نے عرفہ کے اعمال کے لیے اہتمام کیا تھا, اگر آپ نے ہمارے ساتھ عرفہ کے اعمال کیے تھے, وہی وہ مومن ہے کہ جنہوں نے عید کے دن جو سلائڈ تھی اس کے لیے اہتمام کیا تھا, شب عرفہ کے لیے اہتمام کیا تھا. اس مومن اور ان کے خانوادے کی صحت و سلامتی توفیقات میں اضافے کے لیے یہاں سے وہاں تک پرزور غدیری صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس بات ختم ہو گئی. علامہ امین نے الغدیر لکھی,